السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بات ہوئی آپ کی ایلن سے؟ وہ راہداری سے نمودار ہوتے دیکھ کر بے چینی سے گویا ہوا۔ ہوئی ہے مگر بے سود۔ وہ چہرے پر مایوسی لیے سنگل صوفے پر آ بیٹھی۔ کیوں؟ اس سے تو بہت اچھی دوستی ہے آپ کی، کوئی پارٹی مس نہیں کرتا وہ آپ کی؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب بھائی اپنے اپنے ولا میں رہتے ہیں تو دخل اندازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو عاصم کو بریک لگی۔ دوسری بات، اگر میری دوستی کا لحاظ کر کے وہ بات کر لے تو شاید کچھ راستہ نکل آئے، مگر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ مگر کیا خالہ؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ تو مجھ سے پہلے ہی خفا تھا۔ اس نے نینا کو دیکھتے ہوئے کافی کا مگ اٹھایا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ عاصم اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر ناگواری سے بولا۔ کس بات پر خفا ہے خالہ؟ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اس خیال پر کہ علینا اس کے پاس ہے۔ وہ تو جو جی میں آئے کرے گا۔ وہ بخوبی واقف تھا ایسے لوگوں کی فطرت سے۔ سمجھ رہی ہوں تمہاری بات میں۔ پھر کون سی ناراضگی ہے؟ ابھی کچھ وقت پہلے تو آپ کی پارٹی پر میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ نوشین کے بات کاٹتا تیزی سے بولا۔ اسے روز ناراض ہوا تھا ایلن۔ حریم کا رشتہ اپنے بیٹے نک سے کرنے کا خواہش مند تھا وہ، اس نے کہہ کر لب بھینچ لیے۔ یہ کب ہوا؟ آپ نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری۔ 2 بار پہلے وہ مجھے کہہ چکا تھا، میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، مگر اس بار جب جواب دیا تو غصہ ہو کر چلا گیا۔ اس نے کہہ کر ایک سپ اپنی کافی کا لیا۔ مگر حریم کی منگنی تو مجھ سے ہوئی ہے۔ ایلن اس بات سے واقف ہے تو پھر منگنی ٹوٹ بھی تو سکتی ہے۔ وہ تو شادی شدہ کو طلاق دلوا کر اپنا کام کر سکتے ہیں، یہ تو پھر منگنی ہے۔ وہ اپنی بے بسی پر خود ہی ہنسی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ توڑ دیں یہ منگنی۔ ویسے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں حریم میں اب۔ اسے سینے اترتے دیکھ کر عاصم نے بلند آواز میں کہا تاکہ وہ بھی سن سکے۔ وہ اچھمبے سے اسے دیکھتی ان کی جانب بڑھنے لگی۔ کیا مطلب تمہارا؟ نوشین ساکت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھیں آپ کی بیٹی کی چھٹیاں مناتے ہوئے تصاویر، اس نے چبا چبا کر کہتے ہوئے فون نوشین کے سامنے کیا۔ اوہو، تو نظر رکھی ہوئی تھی تم نے مجھ پر؟ اس کی بات پر حریم تپ کر بولی۔ نظر رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، سب نظر جو آ رہا ہے۔ وہ جتانے والے انداز میں کہتا اسے دیکھنے لگا۔ حریم یہ سب کیا ہے؟ نوشین ششدر سی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی جو اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ میری اور سٹیفن کی تصویریں ہیں، اور کیا؟ وہ ایک نظر اسکرین پر ڈالتی بائیں جانب رکھے صوفے پر آ بیٹھی۔ آپ حریم کا رشتہ کر دیں ایلن کے بیٹے سے، بزنس بھی مضبوط ہوگا آپ کا۔ وہ نوشین کے ہاتھ سے فون لیتا بے رحمی سے گویا ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حریم کی مرضی کے بغیر میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کبھی حریم کو دیکھتی تو کبھی عاصم کو۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ لینے والے؟ کس کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے یہ تم نہیں بتاؤ گے مجھے؟ وہ آنکھیں سکیڑتی چبا چبا کر کہتی اسے اس کی اوقات یاد ہی آ گئی۔ اگر علینا ایسے واپس آتی ہے تو آپ تاخیر مت کریں۔ اسے نظر انداز کرتا نوشین کو دیکھنے لگا۔ مگر میں بھی اس حق میں نہیں ہوں، ایک تو وہ عیسائی ہیں اور عاصم اپنی حد میں رہو تم۔ اگر علینا کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہو تو خود کچھ کرو، میری قربانی مت دو۔ یہ اچھا ہے کہ ایک کو نکال کر دوسرے کو بھیج دو وہاں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عاصم پر اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھا لڑو مت تم دونوں۔ اس نے باری باری دونوں کو گھورا۔ اگر یہاں میری زندگی کے متعلق بحث چل رہی ہے تو میں بتا دوں کہ مجھے سٹیفن سے شادی کرنی ہے اور کسی انسان کو حق نہیں یہ فیصلہ لینے کا، اس لیے ایسی کوششیں کرنا بھی ترک کر دے۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتی کھڑی ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم اب اس 2 کوڑی کے نوکر سے شادی کرو گی؟ اس کے جانے کا ارادہ بھانپ کر نوشین نے اس کی بازو پکڑ لی۔ جتنا پیسہ میرے ڈیڈ چھوڑ کر گئے ہیں نا، میری نسلیں بھی عیش بھری زندگی گزار سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہوئی نوشین کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ میرا خیال ہے ابھی اس سے اہم مسئلہ درپیش ہے۔ عاصم نے مداخلت کی۔ جی، اس کو سمجھائیں اور اپنے بلبوتے پر، دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کر نہیں۔ حریم تائیدی انداز میں طنز کرتی قدم اٹھانے لگی۔ مجھے تو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نوشین نے درد کرتے سر کو تھام لیا۔ یا ایسا کریں، ایلن سے کہہ دیں کہ حریم کی منگنی ختم کر دی اور یہ کہ اس کے بیٹے سے منگنی کے لیے تیار ہیں۔ علینا واپس آ جائے تو آپ مکر جانا اس رشتے سے، اس نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے حل پیش کیا۔ اس کے کتنے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں تمہیں اندازہ بھی ہے اس بات کا؟ وہ ہمانک صدا سی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جسے اس کی عقل پر شبہ ہو۔ دھوکے باز کو وہ بخشتے نہیں ہیں، تم تو سیدھا سیدھا ان سے دشمنی مول لینے کا کہہ رہے ہو۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے اسے عاصم کی بات سے اختلاف ہے۔ تو پھر کوئی اور حل ہے آپ کے پاس؟ وہ جھنجھلا کر کہتا لب کاٹنے لگا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ میں اور میری بیٹی کو مشکلات پیش آئیں گی عاصم، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ جلد بازی میں ایسا کوئی قدم اٹھا نہیں سکتی میں جس کے سنگین نتائج بھگت نہ سکیں ہم کل کو۔ وہ مگ میز پر رکھتی کھڑی ہو گئی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر نوشین کو دیکھا جس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کا جال بنا تھا۔ سوچ لیں آپ، میں وہ بھی بول رہا تھا کہ وہ تیز قدم اٹھاتی راہداری میں مڑ گئی۔ اچھا ہے نا، حریم کو بھی اس کا من پسند انسان نہیں ملے گا۔ وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ میرا بدلہ پورا ہو جائے گا بنا کسی کاوش کے، وہ فون کی اسکرین کو دیکھتا مسرور سا بولا۔ گارڈ اسے بازو سے پکڑ کر کلب میں داخل ہونے لگے۔
गेट अबूर करते ही नीली सुर्ख रोशनियों की हमरा मौसीकी सुनाई देने लगी। वो मुतवहिश थी उन लोगों को देखने लगी जो गाने की बुलंद आवाज़ पर महवे रक्स थे। पहली बार उसे क्लब से खौफ महसूस हो रहा था। गार्ड इर्द गिर्द देखता रुक गया और वो जो गिरद पेश में निगाह दौड़ा रही थी अब के बाएं जाने बैठे होवर्ड से निगाह जा टकराई। वह सफ़ेद शर्ट पर स्याह लेदर की जैकेट पहने हुए था और जो शाने से ढलक कर बाजू पर लटकी हुई थी। ग्रे बालों में हाथ फेंटा वो आंखें बंद किए गर्दन पीछे ले जाने लगा। गर्दन की गिल्टी उभर कर गायब हो गई। चलो, गार्ड जो फ़ोन पर बात कर रहा था उसे झटके से खींचता कदम उठाने लगा। सर, आपके मेहमान। गार्ड मेज़ के दूसरे किनारे पर रुक गया। वो गर्दन सीधी करता मुस्कुराने लगा। हाथ उसका दाएं जाने पड़े खाली सोफे की जानिब हरकत कर रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वो हाथ मसलती उस सिंगल सोफे पर बैठ गई। मुझे यहाँ क्यों लाएं आप? वो उसकी जानिब मुँह करके बैठ गई। घर में बोर नहीं हो रही थी तुम? मैंने सोचा दिल बहल जाएगा तुम्हारा भी। उसने कहते हुए सुर्ख रंग के मादे से भरा ग्लास उसके सामने किया। मैं नहीं पीती। उसने ग्लास लेकर वापस मेज़ पर रख दिया। सोबर लड़कियां मुझे पसंद नहीं वैसे। वो मुँह बनाते एक ही सांस में पूरा ग्लास ख़त्म कर गया। शराफत का लबादा ओढ़े रखा होता है उन्होंने, और कुछ भी नहीं। और वो दूसरा ग्लास उठाकर बगौर उसे देखने लगा। उसकी गहरी निगाहों से गैर आरामदेह होती दाएं जानिब लोगों को देखने लगी। वो जामनी रंग की ग्लासेस आंखों पर लगाता सोफे की पुश्त से टेक लगाने लगा। अलीना ने कनखियों से उसे देखा जो अपनी बारूब शख्सियत समेत पुरकशिश लग रहा था, या शायद उसका मखरूराना अंदाज था जो मुकाबिल को मुतासिर होने पर मजबूर कर देता था। वह झुरझुरी लेती निगाहें मोड़ गई। कुछ देर गुजरने पर जब बोरियत का एहसास होने लगा तो वह चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी जो एक के बाद दूसरा ग्लास ख़त्म किया जा रहा था। इतनी ड्रिंक हैंडल कर लेते हैं आप? कैसे हो होवर्ड? उस जनाना आवाज़ पर दोनों की गर्दन सामने घूम गई। मज़े में। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। उसने कहते हुए दोनों पाँव मेज़ पर रख लिए। और हाँ, हैंडल करने के लिए तो तुम्हें बुलाया। वो अलीना के बाजू पकड़कर उसे करीब करता कान में सरगोशी करने लगा। मैं कैसे? उसकी बदलती आवाज़ नशे की नोयत का पता दे रही थी। तुम्हारा काम तुम जानो। वो शानिश खाता लिविनिया को इशारा करने लगा। ये कौन है? मुझे लीज़ा का मालूम हुआ तो सीधा घर गई तुम्हारे, और तुम यहाँ इसके साथ? वो अलीना को घूरती होवर्ड के बाएं जाने पड़े सोफे पर बैठ गई। ये मेरी मेहमान है कुछ रोज़ के लिए। लीज़ा से मिलना था तो हॉस्पिटल चली जाती। उसने ग्लास उठाते हुए उसे देखा। मुझे मालूम नहीं था कि किस हॉस्पिटल में है। वो इसलिए घर आई। उसकी निगाहें अभी तक अलीना के सरापे पर थी जिसके बायस वो कन्फ्यूज़ होती हाथ मसलने लगी। टेक्स्ट कर दूंगा तुम्हें मैं, इससे कबल कि मैं खड़े होने के काबिल भी न रहूं, इसलिए अब चलूंगा। वो बालों में हाथ फेरता खड़ा हो गया। शराब के बायस आंखें भारी हो रही थी जिन्हें खुली रखने की जुस्तजू में वो था। उसे देखती खड़ी हो गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। चलो स्वीट हार्ट। वो मुस्कुराता हुआ अलीना के शाने पर बाजू रखने लगा। मेरी मदद करें। वो लड़खड़ाया तो बमुश्किल अलीना उसे संभाल पे। गार्ड तेज़ी से आगे बढ़ा। इतनी भी नहीं पी मैंने। उसने गार्ड का हाथ झटका और कदम उठाने लगा। तुम यहाँ क्यों आई? वो उसे देखता कदरे ताजुब से बोला। क्योंकि फ़ोन पर तो तुम मेरी बात सुनने के मुतहम्मिल नहीं थे। नौशीन खफकी भरे अंदाज में कहती सोफे से खड़ी हो गई। एलन ने वापस पलट कर दरवाज़ा लॉक किया और उसकी जाने बढ़ा। मैं तुम्हें सारी सूरत हाल समझा चुका हूँ। होवर्ड किसी की बात नहीं सुनता, किसी की भी नहीं। उसके मुकाबिल रुकता है कि क्लब्स पर जोर देकर बोला। लेकिन तुमने उससे बात नहीं की, मुझे यकीन है इस बात का। उसकी नीली आंखों में झांकती उसके सीने पर हाथ रखने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने हारे हुए अंदाज में उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम अगर मेरी बात सुनते तो मैं कहीं बाहर बुला लेते तुम्हें, मगर उसने बरहमी से कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। नौशीन वो बहुत ज़िद्दी है। अगर वह तुम्हारी बहन की बेटी को लेकर गया है तो अपनी मर्ज़ी से वापस भेजेगा। मेरे या किसी और के कहने से कोई इस्तेफादा नहीं। उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेता शफीक लहजे में समझाने लगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे ना, वो न जाने कैसा सलूक कर रहा होगा अलीना के साथ। तुम एक बार उससे बात करके तो देखो मेरी खातिर। मैं निगाहें उठाकर फिर से उसकी आंखों में झांकने लगी। उसके दराज कद के सामने नौशीन भी छोटी मालूम होती थी। वो आह भरता सामने खिड़की को देखने लगा। हमारी मोहब्बत का वास्ता है तुम्हें, प्लीज़। अब मज़ीद बहस की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसने निरूठेपन से कहते हुए सर उसके सीने पर रख लिया। दीवारों के भी कान होते हैं। ये राज सीक्रेट किसी पर आशिकार ना हो, इसी में हम दोनों की बेहतरी है। उसे खुद से अलग करता स्पॉट अंदाज में बोला। जानती हूँ, राज ही रहे तो अच्छा है। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर नौशीन तेज़ी से चलती हुई सोफे पर बैठ गई। एलन कोट का बटन बंद करता दरवाजे की समझ बढ़ा। सर, मुलाजमा लवाजमात से भरी ट्रॉली लिए खड़ी थी। वो पीछे हो गया तो वो अंदर आ गई। रोज़ कहाँ है? वो गला साफ करता सिंगल सोफे पर बैठ गया। सर, वो चेंज कर रही थी, मैंने उन्हें आगाह कर दिया कुछ ही देर में आ जाएंगी यहाँ। वो ट्रॉली खाली करके पलट गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। नौशीन की निगाहें उस फरंगी मुलाजमा पर थी। जो ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद हुआ वो एलन की जानिब घूम गई। तुम करोगे ना कोशिश? वो उसके बाजू पर हाथ रखती इल्तिजाया नज़रों से देख रही थी। ठीक है, करके देख लेता हूँ, मगर जब मैंने तुमसे कुछ मांगा था तो तुम फ़ौरन पलट गई थी। वो अपनी बीवी रोज़ के खौफ से उसका हाथ हटाता हुआ बोला। चेहरे पर नाराज़गी का आंसर था। मुझे मालूम है तुम खफा हो मुझसे, और यकीन मानो मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर करना चाहती हूँ। वक्त निकालो और फिर मुझे बताना, देखना सारे शिकवे भूल जाओगे। वो चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट लिए हुई थी।
और तो उसका मफ़हूम समझता मासूम सा मुस्कुराया और मग उठाने लगा। कॉफ़ी तो पियो तुम, ये सब हम किसी पुरसकून जगह पर बैठकर डिस्कस कर लेंगे। वो मग उसके सामने रखता अपने लिए दूसरा मग उठाने लगा। श्योर, वो उसे गहरी निगाहों के हिसार में लिए कॉफ़ी का कप सिप लेने लगी। क्लब में तो आप पर नशा तारी हो चुका था। वो उसे कमरे में टहलते देखकर उलझ गई। इतनी जल्दी नशा नहीं चढ़ता मुझे। वो ड्रिंक इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी। वो मेज़ की जानिब बढ़कर ग्लास उठाने लगा जो गोल्डन कलर के मादे से भरा था। तो अब आप बाकी की ड्रिंक यहाँ इस कमरे में बैठ कर करेंगे। वो आलती पालती हमारे बेड पर बैठी थी। तुम्हें कोई मसला है? उसने सोफे पर बैठते हुए दाएं ब्रुज कही। नहीं, मुझे कोई मसला होना क्यों होना, घर आपका है। वो उसके ख्याल से कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए इसलिए मुस्कुराने लगी। गुड स्वीट हार्ट। वो ग्लास में मज़ीद शराब उंडेल कर उसे मुँह से लगाने लगा। मैं अब बुद्ध बनकर बैठी रहूँ इस बंदे के लिए? वो दिल ही दिल में कोप से सोचने लगी। आधे घंटे की मुसलसल ड्रिंक के बाद अब वो नशे के हिसार में आ चुका था। सोच रहा हूँ आज यहीं सो जाऊँ मैं। वो लेदर की जैकेट उतार कर सोफे पर रखने लगा तो उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। यहाँ क्यों? आपका अपना कमरा भी तो है। वो उछल कर बेड से उतर आई। मगर वहाँ मैं अकेला हूँगा, यहाँ तुम भी हो। उसकी बातें सुनकर अलीना का दिमाग साएँ साएँ करने लगा। देखिए प्लीज़ मुझसे दूर रहें। उसे अपनी जानी बढ़ते देखकर वो उल्टे कदम उठाने लगी। दूर रखने के लिए लाया हूँ तुम्हें, इतना भी वकूफ़ लगता हूँ? उसने अपनी ग्रे बालों में हाथ फेरते हुए कहकहा लगाया। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है उस एक्सीडेंट में, फिर मुझे। वो पीछे होती हुई ड्रेसिंग से जा टकराई। शट अप। वो बुलंद आवाज़ में कहकर उसके दाएं बाएं बाजू रखता फरार का रास्ता बंद करने लगा। तुमसे हिसाब पूरा करना है मुझे, और तुम ऐसे खौफसदा हो रही हो जैसे बहुत ही। दानिस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़कर उसके शाने से शर्ट सरकाकर उस सुर्ख धब्बे को देखने लगा जो उसी का तोहफा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। होवर्ड प्लीज़। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी कि उसने सारे फासले ख़त्म कर डाले थे। ऐसे तो मैं ख़ुद को बिल्कुल रोक नहीं पाऊँगा। उसने कमर से पकड़कर उसे अपने करीब किया तो उसकी आंखों से अश्क छलक पड़े। प्लीज़ मुझे जाने दो घर। उसने चेहरा बाएं जाने मोड़ते हुए इल्तिजा की। बंद करो ये ड्रामे। मैं तैश के आलम में कहता उसकी बाजू पकड़ने लगा। उसकी निगाह परफ्यूम पर ठहर गई। वह उसके सीने पर हाथ रखकर उसे परे धकेलती सूरत से परफ्यूम उठाने लगी। उसने परफ्यूम सिंघार मेज़ पर मार कर तोड़ दिया। मेरे करीब मत आना तुम। वो सुर्खी माइल आंखें उस पर जमाती मजबूत लहजे में बोली। अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में ज़ेर कर दूँ तुम्हें। खैर, जाकर चेंज करो और सो जाओ। वो हंकारा भरता बालों में हाथ फेरने लगा। जहन किसी एक ख्याल पर आकर मुंजमद हो गया था जिसके तहत वो मरे मरे कदम उठाने लगा। वो आंखों में बेयकीनी लिए उसे देखने लगी जो अब दरवाजे की सिमत बढ़ रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे होने लगा था। क्यों मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा है ये शख्स? आहान, काश मैं तुमसे बात कर सकती। उसे शिद्दत से उसकी कमी महसूस हो रही थी। वो सिसकियाँ लेती वहीं सिंघार मेज से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। कहाँ है मिस हरीम? वो दोनों हाथ पैंट के जेब में डाले किचन में आया। वो ऊपर टेरिस पर हैं, आपके मंतज़र हैं काफ़ी देर से। उसने कहते हुए ट्रे उठा ली। अच्छा। वो कहकर अभी पलटा ही था कि नैना की आवाज़ पर रुक गया। ये कॉफ़ी ले जाएंगे आप? मिस हरीम ने मंगवाई है। उसने ट्रे में रखे उन 2 मग को देखा। जी मुझे समाविया मैडम के पास जाना है। मैं ले जाता हूँ। स्टीफन ट्रे पकड़कर कहता पलट गया। कैसे मिलने आऊँ मैं तुमसे? वो होवर्ड तो मुझे देकर अंदर आने ही नहीं देगा। बस सुधा से फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगी जहाँ उसकी और अलीना की तस्वीर दिखाई दे रही थी। मुझे याद कर रही थी आप? स्टीफन की आवाज़ पर भी वह साकित स्क्रीन को देखती रही। हरीम, वो भारी लहजे में पुकारता उसके बाएं जानिब आ गया। बात मत करो मुझसे तुम। वो खफा खफा से दाएं जानिब देखने लगी। कई मरले पर फैली उस छत के वस्त में वो दोनों खड़े थे। जा बजा पीली रंग की रोशनी अंधेरे में उस हिस्से को रोशन कर रही थी। उनके मुकाबले दीवार के साथ झूला पड़ा था, बाकी सारी छत खाली थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। तो किससे बात करूं? अगर बात नहीं करनी थी तो फिर बुलाया क्यों मुझे? वो ट्रे झूले पर रखता वापस मुड़ा। कितना टाइम हो गया? वो सीने पर बाजू बांधती उसे घूरने लगी। कितना टाइम हो गया ये तो हरीम ही बताएगी। वो दिलनशी अंदाज में कहता दोनों बाजू उसके शाने पर रखने लगा। नाराज़ हूँ मैं तुमसे और बिल्कुल बात नहीं करूँगी तुमसे। उसने बेरुखी से कहते मुँह मोड़ लिया। कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। वो उसके कान में सरगोशी के सुर फूंकने लगा तो उसके लब हरीम के कान से मस हुए। हो जाए? वो अभी तक मुंह मोड़े भी थी। बदमज़ा हो जाएगी। अब के उसके हाथ शाने से हटकर कमर पर आ गए थे। हरीम के लबों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट रिंग गई जिसे उसने बर वक्त छुपा लिया। हो जाए बदमज़ा? उसने हंकार भरी। मैं फिर वापस चला जाऊँ? उसने कहते हुए लब उसके रुखसार पर रखे तो वह ब्लश करने लगी। जाकर तो दिखाऊँ? वह उसकी कॉलर पकड़ती चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली। ताख़ीर से आया हूँ इसलिए नाराज़ हो? वो उसकी आंखों में झांकता दोनों अबरूज काने लगा। 1 घंटे से मुंतज़िर हूँ मैं तुम्हारी। कल रात से शक्ल नहीं दिखाई तुमने मुझे। वो शिकवा करती उसकी शर्ट का बटन खोलने लगी। मिस हरीम, हम रूम में नहीं हैं। उसके लम्स पर वह धीरे से बोला। रूम में जाना है? मनीषा लब दांतों तले दबाए पलकों की बाढ़ उठाकर उसके से आंखों में देखने लगी। कॉफ़ी पिए पहले, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी वरना। उसके नाक दबाता पलट गया तो वह बेसाख्ता मुस्कुराने लगी। सुबह से कहाँ थे? वो मग लेती झूले पर ही बैठ गई। काम था कुछ। मैंने फ्रेडी से मालूम किया था आपके मतलब, इसलिए मैं आया नहीं सुबह से। उसे देखता वो भी उसके हमरा बैठ गया। हाँ, अलीना की वजह से दिल नहीं किया कहीं भी जाने का। तुम्हें मालूम हुआ? वो कप लबों से हटाती चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी जो उस ठंडी कॉफ़ी का सिप ले रहा था। हाँ, मेरे इल्म में भी आया। तो क्या सोचा फिर आप लोगों ने? उसे हलक से नीचे उतारता हरीम को देखने लगा।
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عاصم جاہل کا مشورہ تھا کہ ایلن آسٹرا کے بیٹے سے میرا رشتہ کر کے الینا کو بازیاب کروا لیا جائے۔ وہ تب کر کہتی سامنے دیوار کے ساتھ لگے سبز بیلوں کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ متجسس ہوا۔ موم بھی اس حق میں نہیں اور میں تو بالکل بھی نہیں۔ موم ایلن سے بات کر کے ہوورڈ کو نرم کر سکتی ہیں، بات بھی تو اتنی بڑی نہیں جس پر وہ الینا کو لے کر گیا یہاں سے۔ غصے کی جگہ وہ افسردگی نے لے لی۔ وہ افسرد آہ بھرتی اس کے مضبوط شانے پر سر رکھنے لگی۔ کافی پرانی دوستی ہے نا ان سے؟ وہ سامنے آسمان پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا پرسوچ انداز میں بولا۔ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں انہیں، تو پرانی ہی ہوئی، وہ کہہ کر سپ لینے لگی۔ پھر تو قائل کیا جا سکتا ہے، تمہیں قربانی کا بکرا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہتے ہوئے بائیں ہاتھ سے حریم کا بایاں ہاتھ تھام لیا۔ لڑ جاؤ کہ میرے لیے اگر کبھی وقت آیا تو، یا مجھے آسانی سے ہار جاؤ گے؟ وہ سر اس کے شانے سے ہٹاتے سنجیدہ سے بولنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے چھوڑ دوں گا؟ اس کی جانب گھومتا دونوں بھویں اچکانے لگا۔ جواباً حریم نے شانے اچکا دیے۔ یہ ہاتھ اگر تھام لیا ہے تو مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا باور کرانے لگا۔ ایک سکوت سا تھا جو اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ دوبارہ یہ خیال اپنے ذہن میں لانا بھی مت کہ میں تمہیں چھوڑنے پر آمادہ ہوں گا۔ اس کے کہنے پر حریم کی آنکھوں میں الجھن ابھری، مگر اس نے اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر لب رکھ کر سارے خدشات کو دور کر دیا۔ آئی لو یو اسٹیو۔ وہ اس کی شرٹ مضبوطی سے تھامے آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی تو اس کے چہرے پر اطمینان کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی رنگ گئی۔ میں کیوں جانے دوں اسے؟ میرا نقصان کون بھرے گا؟ ہوورڈ بگڑ کر بولا۔ نقصان ڈرائیور نے کیا تھا اور تم اسے موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ اب اس لڑکی کا کیا قصور اس سب میں، بتاؤ مجھے؟ ایلن اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا آہستہ سے بولا۔ تمہیں سفارش کے لیے بھیجا ہے انہوں نے؟ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے مسکراہٹ دباتا اسے دیکھنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ظاہر ہے تم جو ان کی بیٹی کو یوں اٹھا لائے ہو، کسی کو تو بیچ میں آنا ہی تھا۔ پھر سوچو کتنے پرانے تعلقات ہیں ہمارے ان کے ساتھ، یہ سب کر کے تم وہ بھی خراب کر دو گے۔ ایلن نے اب کے لہجہ ذرا سخت بنایا۔ واٹ ایور۔ وہ ہنکارا بھر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نہ ہی تم انہیں ملنے دے رہے ہو لڑکی سے، کم از کم اس کی خیریت تو معلوم ہونی چاہیے انہیں۔ کون ملنے آیا دوبارہ؟ اس کا بھائی ہی آیا تھا کل۔ اس نے اچھمبے سے ایلن کو دیکھا۔ کوئی ہے لڑکی کے گھر سے؟ تم اب مجھے حل بتاؤ اس مسئلے کا۔ حل؟ تم چل کر آئے ہو میرے پاس تو تمہاری بات کو ٹال نہیں سکتا میں، مگر اسے مسکراتے دیکھ کر ہوورڈ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر اس کی رہائی جلدی کر دوں گا، یہ یقین دلاتا ہوں تمہیں، کیونکہ پہلے تو میرا ارادہ تھا لیزا ہوش میں آئے گی تو اسے واپس بھیجوں گا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا سگریٹ سلگانے لگا۔ ایلن گہرا سانس اندر کھینچتا تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے کرنے لگا۔ اور ہاں، اس کی بہن یا ماں میں سے کوئی آ کر مل سکتا ہے کچھ دیر کے لیے، اس سے زیادہ مہلت کی توقع مجھ سے مت رکھنا۔ وہ روکھے انداز میں کہتا کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں لیزا کے متعلق؟ اس نے سر اٹھا کر ہوورڈ کو دیکھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہوش آنے کو ابھی آ جائے، نہیں آیا تو سالوں سال نہیں۔ وہ بے رحم سے مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا ہوا بولا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایلن کے چہرے پر تعصب پھیل گیا۔ کسی کو ساتھ لائے ہو تم اس لڑکی سے ملاقات کے لیے؟ وہ جیسے اس کے انداز سے بھانپ گیا۔ ہاں، اس کی کزن ہے باہر میری گاڑی میں، اگر تم کہو تو پھر ہی اندر بلاؤں گا میں اسے۔ اس کی اکھڑ طبیعت کے باعث سنبھل کے بول رہا تھا کہ کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے کسی بات پر اور حالات مزید خراب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ نوسٹرا ولا میں آ چکی ہے تو ملاقات بھی کر لے، اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے ہونٹوں سے سرمئی دھواں آزاد کیا۔ مجھے امید ہے تم کسی بات کا برا نہیں مانو گے، کیونکہ وہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہی۔ وہ جو بولتا ہوا کھڑا ہو رہا تھا اس کے ٹوکنے پر خاموش ہو گیا۔ معلوم ہے مجھے سب، اسی لیے تو مزہ آ رہا ہے کھیلنے میں کہ باقی لڑکیاں تو بڑے آرام سے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ کافی عرصے بعد یوں کسی کو ستانے کا موقع میسر آیا، ورنہ لیزا کی موجودگی میں تو سانس لینا بھی دشوار تھا۔ بولتے بولتے چہرے پر ناگواری در آئی۔ اب سمجھ آیا مجھے، تم یہ خود کو محسوس کرنے کے لیے کر رہے ہو چونکہ لیزا سے تمہیں کوئی ایسی والہانہ محبت نہیں تھی کہ جس کے بدلے کی آڑ میں تم اسے قید کرتے۔ وہ ساری گتھی سلجھا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ چلو تمہیں سمجھ تو آیا، اب امید ہے مجھے 4 دن انجوائے کرنے دو گے۔ اس نے ہنستے ہوئے بائیں آنکھ کا کونا دبایا تو ایلن بھی ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام ان تک پہنچا دوں گا، لیکن خیال کرنا لیوینیا یہاں سسلی آئی ہے۔ وہ مصافحہ کرنے کے غرض سے ہاتھ بڑھانے لگا۔ شور، بہن کی شکل دیکھ کر واپس چلی جائے گی وہ بھی۔ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے سر کو خم دیا۔ بھیج دینا اس کی کزن کو، تسلی ہو جائے اس کی فیملی کو کہ یہاں بالکل محفوظ ہے وہ۔ ہوورڈ نے ایسے دروازے کی سمت بڑھتے دے کر ہانک لگائی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ ہاتھ ہلاتا اندرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہل کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ ہوورڈ نے آواز کے تعاقب میں گردن گھمائی تو نگاہ حریم سے جا ٹکرائی۔ سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ پر گہرے بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنے جو گھٹنوں سے نیچے تک آ رہا تھا، پاؤں سیاہ رنگ کے لانگ شوز میں قید تھے، گولڈن براؤن بالوں کو ٹیل پونے میں قید کیے، وہ چہرے پر معمول کا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ پنک کلر کی لائٹ سی لپسٹک بھی اسے بے حد پرکشش بنا رہی تھی، یا شاید اس کے گندمی رنگ پر یہ خوب جچ رہی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ وہ آنکھوں میں ستائش لیے کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ جو یہاں کب سے نمودار ہوتے شخص سے اس کی نگاہ ٹکرائی تو مانو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اپنے مخصوص سیاہ رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے حریم کے دائیں جانب آ رکا۔ صاف رنگت پر سیاہ رنگ کی شیف جو معمول کے خلاف بڑھ کر اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ باڈی گارڈ ہے میرا، وہ پورے اعتماد سے کہتی اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔
یہاں کوئی خطرہ تو نہیں تھا؟ اکیلے بھی آ سکتی تھے تم. ویسے تمہارا تعارف؟ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا ہوا پھر سے حریم کو دیکھنے لگا. کزن ہوں میں علینا کی، جسے تم نے چرخمال بنا رکھا ہے. وہ آنکھوں میں خیز لیے ہوئے تھی. اگر تم اس سے ملنے کی خواہش مند ہو تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، ورنہ ایسے جگہ بھیج دوں گا اسے کہ ساری زندگی اس کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گی. وہ تل ملایا مگر طمانینت سے کہتا واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گیا. حریم ریلیکس. اسٹیفن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سرگوشی کی. ڈیزی. وہ ان دونوں کے ہاتھ دیکھتا بلند آواز میں بولا. یس سر. وہ بھاگتی ہوئی لاؤنج میں نمودار ہوئی. اس لڑکی کو اوپر علینا کے روم میں لے جاؤ اور تم یہیں رکو گے. وہ انگلی اٹھا کر پہلے حریم کی جانب اشارہ کرتا پھر اسٹیفن کو مخاطب کرنے لگا. ٹھیک ہے. اسے حالات کی نزاکت کا اندازہ تھا، اس لیے فوراً آمادہ ہو گیا. آئیں. ڈیزی اسے اشارہ کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی. وہ ایک نظر اسٹیفن پر ڈال کر آگے بڑھ گئی. اس کی نگاہیں حریم پر تھی یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی. گارڈ لگ تو نہیں رہی مجھے تم شاید. وہ بخور اسے دیکھتا الجھ گیا. میں کیا؟ اسٹیفن نگاہیں موڑتا اسے دیکھنے لگا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تمہیں کہیں دیکھا ہے میں نے. وہ داڑھی کھجاتا ہوا سوچنے لگا. وسورا پیلیس میں دیکھا ہوگا. وہ اسپاٹ انداز میں کہتا ارد گرد نگاہ ڈالنے لگا. نہیں، میں ایک عرصے سے ان کی کسی پارٹی میں نہیں گیا. وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا. ڈیوڈ. ہاں. کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے بولا تھا. اسٹیفن پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے لا تعلق سے کھڑا تھا. ڈیوڈ کے ساتھ جانتے ہوگے تم اسے یقیناً. وہ سگریٹ نکالتا اسے دیکھنے لگا جو بظاہر اسے نظر انداز کر رہا تھا مگر حقیقتاً تشویش میں تھا. جی ڈیوڈ ہی مجھے اس جاب پر بھیجا ہے. نہیں، تم باڈی گارڈ نہیں ہو. اس کے وسوخ سے کہنے پر اسٹیفن نچلا لب کاٹنے لگا. کسی پارٹی میں ملا ہوں میں تم سے، مگر کہاں؟ وہ پرسوچ انداز میں کہتا ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو دیکھنے لگا. بلا وجہ اپنے ذہن کو زحمت دے رہے ہیں آپ. مجھے ان کے گارڈز کے ساتھ دیکھا ہوگا آپ نے یقیناً. اس نے مسکراتے ہوئے اسے مطمئن کرنا چاہا مگر وہ آنکھیں سکیڑے اسے یوں دیکھ رہا تھا جسے اندر باہر سب دیکھ لے گا. ہوورڈ نفی میں سر ہلاتا سگریٹ کا کش لینے لگا. دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی علینا کی گردن میں کان کے انداز میں اس سمت گھوم گئی. علینا. وہ اسے کاؤچ پر بیٹھے دیکھ کر صورت سے آگے بڑھی. حریم تم یہاں کیسے؟ اس کے گلے لگتی قدرے حیرت سے گویا ہوئی. کیسی ہو تم؟ وہ ہوورڈ تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچا رہا؟ پیچھے ہوتی سرتا پیر اس کا جائزہ لینے لگی جو اس وقت سیاہ رنگ کے سادہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی. تکلیف کوئی خاص نہیں. ہاتھ پہ ساختہ اس زخم کی جانب اٹھا. باتیں کریں آپ دونوں. ڈیزی مسکراتے ہوئے دونوں دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی. تمہیں اس نے یہاں آنے دیا؟ وہ متحیر سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے ہمراہ کاؤچ پر ہی بیٹھ گئی. ماما نے ایلن سے بات کی تھی، اسی کے ساتھ آئی ہیں میاں. خدا جانے اس نے کیسے قائل کیا ہوورڈ کو کہ اس نے مجھے تم سے ملنے کی اجازت دے دی، ورنہ عاصم کو تو گیٹ سے ہی باہر کر دیا تھا. اوہ اچھا. وہ پرسوچ انداز میں کہتے صورت سے سر لانے لگی. جب اسے معلوم ہی نہیں ایکسیڈنٹ کس نے کیا تو تمہیں کیوں رکھا ہے یہاں؟ حریم الجھی الجھی سے سوال کرنے لگی. میں بھی نہیں جانتی اور اس جیسے شخص سے سوال کرنے کی حماقت مزید نہیں کر سکتی میں. وہ گزشتہ شبد کے مناظر یاد کرتے جھرجھری لینے لگی. میں تمہارا فون لائی ہوں، چھپا کر رکھ لو تاکہ گھر میں سب سے رابطہ رہے تمہارا. اس نے احتیاطاً آواز مدھم کر لی کیونکہ کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا. رابطہ کر کے کیا کروں گی میں جب وہ مجھے اپنا قیدی بنائے ہوئے؟ وہ اسے اوور کوٹ کی جیب سے فون نکالتے دیکھ کر افسردگی سے گویا ہوئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم ایلن کی اور کیا بات ہوئی ہے، مگر گھر جاتے ہی تمہیں بتا دیں گے کیونکہ امام نے ایلن سے کہا تھا کہ وہ تمہیں واپس بھیجنے کی بات کرے. امید ہے جیسے مجھے ملنے دیا ویسے ہی واپس بھی بھیج دے. وہ اس کا ہاتھ پکڑتی تسلی دینے لگی. ہاں امید کر سکتے ہیں. اس کے دماغ میں آن کا خیال کود پڑا تو یکدم مسکرانے لگی. چلو بس ختم ہوا ٹائم تمہارا. ہوورڈ کی بلند آواز کے ساتھ دروازہ کھولا تو علینا گھبرا گئی. اس نے فون بیڈ پر پڑے کمبل کے نیچے رکھ دیا. ابھی تو حریم بحث مت کرنا اس کے ساتھ. اس کی بازو پر ہاتھ رکھتے مدھم آواز میں بولی. بس بہت ہے اتنا ہی. وہ انگلی سے باہر جانے کا اشارہ کر رہا تھا. اپنا خیال رکھنا. وہ کھڑی ہو کر علینا سے ملنے لگی. اس محل نما گھر میں بھی تمہیں یہ بات کہنے کی نوبت آئی؟ وہ افسوس اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے سرنفی میں ہلانے لگا. حریم سر جھٹک کر قدم اٹھانے لگی تو وہ علینا کی جانب آ گیا. وہ خجل ہوتی خواہ بال کان کے پیچھے کرنے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ظلم کر رہا ہوں میں تم پر. میں بتاؤ کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ اس کے جھکے ہوئے سر کو تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرنے لگا. یہ ظلم نہیں تو اور کیا تھا؟ اس نے شرٹ پرے کر کے وہ سرخ نشان دکھایا. کیونکہ تمہاری زبان اور ہاتھ. کہتے ساتھ ہی اسے علینا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. بہت چلتے ہیں. وہ آنکھوں میں تیش لیے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اس کے پل بھر میں بدلتے انداز پر ششتر تھی. ہنری. اس کے بلند آواز پر گارڈ کمرے میں آ کھڑا ہوا. یہ کیا؟ اب کیا کر دیا میں نے؟ اسے گارڈ سے ہتھ کھڑی دیتے دیکھ کر بوکھلا گئی. کل رات جو تم نے کیا، تم کیا گمان کر رہی تھی؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہوگا. اب چلا کر دکھانا یہ ہاتھ. وہ تپا کر کہتا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کیا. میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ابھی تک. چینج کیسے کروں گی میں کپڑے؟ اس نے آنکھوں میں اشک لیے اسے دیکھا جو مسکرا رہا تھا. ناشتہ ڈیزی کروا دے گی اور چینج کرنے کے لیے میں ہوں نا. وہ خباثت بھری نگاہوں سے دیکھتا کہکہا لگانے لگا. علینا نے حقارت سے رخ پھیر لیا. ڈیزی کو کہو ناشتہ کروائے سے اور پھر میرے پاس آنا. وہ گارڈ کو ہدایات دیتا کمرے سے باہر نکل گیا. وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے دروازے کو دیکھنے لگی جو بند ہو چکا تھا.
کیا مصیبت ہے یہ انسان، میں سوچ رہی تھی احان کو کال کروں گی۔ اس نے اپنے بندے ہاتھ پر ایک نظر ڈال کر کمبل پر نظر ڈالی جس کے نیچے اس کا فون تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔